اس سال عید سے پہلے ہماری گلی میں سب سے زیادہ چرچا ایک گائے کا تھا۔ صبح سے شام تک ہر دروازے پر بس ایک ہی بات ہوتی تھی: کس نے کتنا بڑا جانور لیا، کس کا جانور کتنے وزن کا ہے، کس کے جانور کی نسل سب سے بہتر ہے اور کس نے سب سے زیادہ قیمت دی ہے۔ گلی کے بچے جانور کے گرد جمع رہتے، بڑے لوگ قیمتیں پوچھتے، عورتیں چھتوں سے جھانکتی، اور ہر طرف ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ ایسی ہلچل جس میں خوشی بھی تھی، جوش بھی تھا، لیکن کہیں کہیں بہت گہرا شور بھی تھا۔ وہ شور جو انسان کے اندر کے سکون کو دبا دیتا ہے۔ اسی گلی کے سب سے بڑے گھر میں راشد صاحب رہتے تھے۔ کاروبار اچھا تھا، نام تھا، اثر تھا، اور اس سال وہ جیسے کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ 2 دن پہلے وہ ایک ایسی گائے لے کر آئے تھے جس کی قیمت سن کر پوری گلی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 90 لاکھ، سفید رنگ کی لمبی خوبصورت چمکتی ہوئی گائے، گائے کے گلے میں سنہری پٹا، سینگوں پر سجے ہوئے ربن، اور دروازے کے باہر کھڑے لوگ جیسے اسے نہیں بلکہ راشد صاحب کی حیثیت کو دیکھ رہے ہوں۔ جو بھی آتا ایک ہی جملہ کہتا: ماشاء اللہ راشد بھائی، اس سال تو آپ نے کمال کر دیا۔ اور راشد صاحب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے: اللہ کا دیا ہوا ہے، بس بچوں کی خوشی ہے۔ لیکن سچ یہ نہیں تھا، وہ صرف بچوں کی خوشی نہیں تھی، اس میں لوگوں کی نظریں بھی شامل تھی، تعریف بھی شامل تھی، اور وہ خاموش سا غرور بھی جو زبان سے کم اور اندر سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی گھر میں راشد صاحب کا 12 سالہ بیٹا حمزہ بھی رہتا تھا۔ حمزہ معصوم تھا مگر بے حس نہیں تھا۔ وہ بھی گائے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اسے چارہ ڈالتا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کرتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں جب بھی وہ دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھتا، اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آتا۔ ان کے گھر کے باہر ایک اور گھر تھا، چھوٹا سا، خاموش سا۔ یہ گھر سکینہ خالہ کا تھا۔ سکینہ خالہ کے شوہر کریم کئی سال تک راشد صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ وہ ایک وفادار آدمی تھے، صبح سب سے پہلے آتے اور رات سب سے آخر میں جاتے۔ حمزہ کو اسکول چھوڑتے، سامان اٹھاتے، بازار جانا ہوتا تو بازار جاتے، ہر وقت کام میں ہی لگے رہتے۔ راشد صاحب نے کریم کے کچھ پیسے دینے تھے، چند مہینوں کی کچھ تنخواہ، لیکن وہ بات ہر بار ایک ہی جملے میں ٹال دی جاتی: ہاں ہاں دے دیں گے، ابھی ذرا وہ حساب بند ہو جائے۔ پھر وہ اچانک بیمار پڑ گئے اور چند مہینوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سکینہ خالہ اور ان کا 10 سالہ بیٹا عمر بس جیسے زندگی کو دھکیل رہے تھے۔ عمر پہلے بہت ہنستا تھا، گلی میں دوڑتا تھا، حمزہ کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ کمزور رہنے لگا تھا۔ سانس پھول جاتی تھی، سینے میں ہمیشہ درد اٹھتا تھا، اور ڈاکٹر کی دواؤں کے بغیر اس کا گزارا بہت مشکل تھا۔ عید قریب آئی، گلی روشن ہو گئی اور سکینہ خالہ کا گھر زیادہ خاموش ہو گیا۔ ایک شام جب راشد صاحب کے گھر چند مہمان بیٹھے گائے کی قیمت، نسل اور خوبصورتی پر گفتگو کر رہے تھے، دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ گھر کی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ باجی باہر سکینہ خالہ کھڑی ہیں۔ راشد صاحب کی بیوی فائزہ باہر آئی۔ سکینہ خالہ نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں کہا: اگر راشد بھائی سے بات ہو جائے، عمر کی دوا ختم ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے آج رات تک ہر حالت میں اسے دوا دینے کو کہا ہے۔ جو کریم کے پیسے باقی ہیں، اگر وہ مل جاتے تو ہماری بہت مدد ہو جاتی۔ فائزہ کے چہرے پر ایک لمحے کو تکلیف آئی، مگر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی راشد صاحب خود باہر آ گئے۔ ہاں بھائی سکینہ، کیا ہوا؟ سکینہ خالہ نے نظریں جھکا کر پھر وہی بات دہرائی۔ آواز میں درخواست کم تھی، مجبوری زیادہ تھی۔ راشد صاحب نے ایک نظر اندر بیٹھے مہمانوں پر ڈالی، پھر سکینہ خالہ کو دیکھا، پھر ذرا آہستہ مگر سرد لہجے میں بولے: دیکھو بہن، ایسے دنوں میں سبھی کو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے، ابھی تو بہت خرچے چل رہے ہیں، عید کے بعد آنا۔ سکینہ خالہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا: بھائی صاحب، میں قرض نہیں مانگ رہی، کریم کا حق مانگ رہی ہوں، عمر کی دوا ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر بھی راشد صاحب کے چہرے پر نرمی نہ آئی، وہ جیسے ایک دم غصے میں آ گئے۔
ارے بہن، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ دے دیں گے تمہارے پیسے۔ ان دنوں میں ہر کوئی نہ کوئی مجبوری کا بہانہ لے کر دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سکینہ خالہ کے چہرے پر ایسا لگا جیسے کسی نے آہستہ سے نہیں، پورے زور سے تھپڑ مار دیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بس اتنا بولی، اچھا بھائی صاحب، اللہ آسانی کرے، اور چلی گئی۔ یہ ساری بات حمزہ نے سیڑھیوں کے موڑ سے سن لی۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض آوازیں چیخ کر نہیں، آہستہ بول کر زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ رات کو جب سب لوگ گائے کے لیے خاص چارہ، ربن اور لائٹوں کی بات کر رہے تھے، حمزہ چپ تھا۔ اس نے کھانا بھی بہت کم کھایا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے گھر سے نکلا اور سیدھا سکینہ خالہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں دوا کی خالی بوتلیں، پانی کا آدھا گلاس اور ایک ماں کی بے بسی صاف دکھائی دیتی تھی۔ عمر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر سکینہ خالہ نے فوراً آنکھیں پوچھی اور مصنوعی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ آؤ بیٹا۔ حمزہ آہستہ سے عمر کے پاس جا بیٹھا۔ کیسا ہے؟ عمر نے کمزوری سے گردن اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ٹھیک ہو جاؤں گا، امی تو یہی کہتی ہیں۔ پھر چند لمحے بعد اس نے پوچھا، سنا ہے تمہاری گائے بہت بڑی ہے، پوری گلی دیکھنے آتی ہے؟ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ عمر نے کھانستے ہوئے کہا، میں بھی دیکھ لیتا، مگر سانس ذرا ٹھیک ہو جائے۔ حمزہ کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ اس نے پہلی بار اتنے قریب سے محسوس کیا کہ بیماری صرف جسم کو کمزور نہیں کرتی، گھر کی آواز کو بھی دھیما کر دیتی ہے۔ وہ کچھ دیر عمر کے پاس بیٹھا رہا، مگر اس کے پاس کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو اس کے گھر کی خاموشی کو ہلکا کر سکتا۔ اگلے دن بازار سے واپسی پر حمزہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سکینہ خالہ ایک پرانے سامان والے کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے گھر کے پیتل کے برتن، ایک پرانی دیگچی، چند تھالیاں، ایک جگ اور وہ بڑا سا برتن بھی جس میں شاید کبھی عید پر پکوان بنتے ہوں، سب زمین پر رکھے تھے۔ دکاندار چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور سکینہ خالہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، بھائی تھوڑا اور بڑھا دیں، بچے کی دوا لینی ہے، گھر میں اب یہی بچا ہے۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ غربت صرف جیب خالی نہیں کرتی، گھر کی آوازیں بھی بیچ دیتی ہے۔ وہ برتن جن میں کبھی کھانا پکتا تھا، آج ایک بچے کی سانس خریدنے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی رات راشد صاحب کے گھر ایک چھوٹی سی محفل تھی۔ چند دوست آئے ہوئے تھے۔ گائے کے ساتھ تصویریں بن رہی تھی۔ کوئی وزن پوچھ رہا تھا، کوئی نسل پوچھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، بھائی اس سال پورے علاقے میں آپ ہی کی گائے کا چرچا ہے۔ اور اسی شور کے درمیان دیواروں کے اس پار عمر کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ رات تقریباً 11 بجے اچانک گلی میں ہلچل مچ گئی۔ کسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، دروازہ کھولو، کوئی رکشہ بلاؤ، عمر کو سانس نہیں آ رہی۔ حمزہ کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ سکینہ خالہ دروازے کے پاس تھی، چہرہ زرد، ہاتھ کانپتے ہوئے، اور عمر ان کی گود میں نیم بے ہوش پڑا تھا۔ گلی کے لوگ جمع ہونے لگے، وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے گائے دیکھ رہے تھے۔ راشد صاحب بھی باہر آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظر عمر پر پڑی، پھر سکینہ خالہ کے آنسوؤں پر، اور پھر اپنی سجی ہوئی گائے پر جس کے ربن ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ حمزہ نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، ابو دوا آج ہی چاہیے تھی۔ یہ جملہ بہت آہستہ کہا گیا، مگر راشد صاحب کے اندر جیسے کوئی دیوار ٹوٹ گئی۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکلوائی، عمر کو اٹھایا اور خود اسپتال لے کر گئے۔ راستے بھر سکینہ خالہ خاموش تھی، نہ شکوہ، نہ الزام، نہ چیخ و پکار، بس آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا، آکسیجن لگائی اور کچھ دیر بعد باہر آ کر کہا، بچے کی حالت بگڑی ضرور ہے، مگر ابھی سنبھل سکتا ہے، لیکن اگر دوا وقت پر شروع ہو جاتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ جملہ راشد صاحب کے سینے میں ایسا اترا کہ وہ چند لمحے کرسی پر بیٹھ ہی نہ سکے۔ عمر بچ تو گیا، مگر اس رات راشد صاحب کے اندر کچھ مر گیا تھا۔ انہیں پہلی بار سمجھ آیا کہ بعض اوقات انسان ظلم
شور سے نہیں کرتا بلکہ غفلت سے کرتا ہے، تاخیر سے کرتا ہے اور کبھی کبھی شک کر کے کرتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت سکینہ خالہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا، مگر سکینہ خالہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، بھائی صاحب یہ احسان تو نہیں۔ راشد صاحب کی آنکھیں جھک گئیں، ان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ سکینہ، تم میرے دروازے پر سوال لے کر نہیں آئی تھی، اپنا حق لینے آئی تھی۔ چھوٹی تمہاری جھولی نہیں بلکہ میرا دل تھا۔ مجھے معاف کر دینا اگر تم کر سکو تو، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آئے تو گلی خاموش تھی، سجی ہوئی گائے اب بھی دروازے پر بیٹھی تھی۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ مسئلہ مہنگے جانور میں نہیں تھا، مسئلہ اس دل میں تھا جس نے ایک بچے کی دوا سے زیادہ اپنی نمائش کو اہم سمجھ لیا۔ صبح عید تھی، لوگ نئے کپڑوں میں نکلے، مبارکبادیں ہوئیں، قربانی کی تیاری شروع ہوئی۔ مگر اس سال راشد صاحب کے گھر کوئی شور نہ تھا، کوئی دکھاوا نہ تھا، کوئی قیمت کا تذکرہ نہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سکینہ خالہ کے گھر ناشتہ بھجوایا۔ حمزہ دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ قربانی کے وقت راشد صاحب نے چھری چلانے سے پہلے بہت دیر تک گائے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ اس جانور پر نہیں رو رہے تھے، وہ اپنے اس غرور پر رو رہے تھے جس نے ایک ماں کی التجا کو کہانی سمجھ لیا۔ وہ اپنے اس شک پر رو رہے تھے جس نے حق کو بھی سوال بنا دیا تھا، اور وہ اپنی ہر اس عید پر رو رہے تھے جو تقریباً صرف نمائش بن کر رہ گئی تھی۔ جب گوشت تقسیم ہوا تو اس بار پہلا حصہ ان گھروں میں گیا جہاں چولہا کم جلتا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو گلی میں قربانی کی خوشبو پھیل گئی، بچوں کی آوازیں تھیں، برتنوں کی ہلکی جھنکار، دور کہیں سے تکبیرات کی مدھم سی صدا آ رہی تھی، اور انہی آوازوں کے درمیان حمزہ سکینہ خالہ کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر چولہے پر ہلکا سا شوربا پک رہا تھا۔ وہی گھر جو کل تک خاموش تھا، آج اس میں بہت معمولی سی زندگی لوٹ آئی تھی۔ سکینہ خالہ آہستہ آہستہ چمچ چلا رہی تھی اور عمر چارپائی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کمزور ضرور تھا مگر اس کے چہرے پر آج پہلی بار سکون تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر عمر ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ تم رشید انکل کی گائے دیکھنے نہیں گئے؟ مجھے لگا کہ پہلے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہیے تھا۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانور تو ہر سال آتا ہے، لیکن اگر اپنے لوگ ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو عید ادھوری لگتی ہے۔ عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ مسکرا دیا۔ گلی کے باہر لوگ اب بھی قربانیوں کی قیمتیں پوچھ رہے تھے، کس نے کتنے کا جانور لیا، کس کا حصہ کہاں گیا، کس کے گھر کتنا گوشت آیا۔ مگر راشد صاحب کے دل کے اندر ایک اور ہی حساب چل رہا تھا۔ اس دن پہلی بار راشد صاحب نے سمجھا کہ قربانی کا مطلب صرف مہنگا جانور خرید لینا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت دل میں کیا تھا، اللہ کی رضا یا دکھاوا۔ ان کو سمجھ آیا کہ مسئلہ گائے کی قیمت میں نہیں، مسئلہ اس غفلت میں تھا جس نے پڑوسی کے درد کو پیچھے کر دیا، مسئلہ اس ریا میں تھا جس نے عبادت کے ساتھ نمائش ملا دی، اور مسئلہ اس شک میں تھا جس نے ایک حقدار کو بھی سوالی سمجھ لیا۔ اس دن راشد صاحب نے جانور بھی اللہ کے نام پر قربان کیا اور پہلی بار اپنے اندر کے غرور کو بھی قربان کر دیا۔ شاید اسی لیے اس سال ان کے گھر گوشت پہلے سے زیادہ بٹا، اور عید کا اصل سبق بھی یہی ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، نیت کی بھی ہوتی ہے، آنکھ کی بھی ہوتی ہے، اور اس دل کی بھی جو اگر چاہے تو دوسروں کے درد سے منہ موڑ لے، اور اگر چاہے تو کسی ٹوٹے ہوئے گھر میں پھر سے زندگی لوٹا دے۔ اس سال گلی میں سب نے ایک مہنگی گائے دیکھی، مگر راشد صاحب نے پہلی بار ایک سچی قربانی دیکھی، وہ قربانی جس میں جانور کے ساتھ ساتھ انسان اپنے غرور، اپنی ریا اور اپنی بے حسی کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔